جو تکلیف آتی ہے وہ بطور امتحان اور ابتلا کے ہے، اور دونوں کا انجام الگ الگ ہے۔ دینداری والی تکلیف کا انجام الگ اور بے دینی والی تکلیف کا انجام الگ۔ خوب اچھی طرح سمجھو، بے دینی پر اور حکموں کے توڑنے پر جو تکلیف اس دنیا میں آتی ہے بطور سزا کے آتی ہے، اور اس میں مصلحت اللہ کی یہ ہے کہ یہ انسان مرنے کے بعد جو بڑی سزا آنے والی ہے اس کے پہلے اس چھوٹی سزا میں پلٹا کھا جائے، اور ظاہری اسباب کے اختیار کرنے میں جو اس نے غیبی اسباب کو خلاف کر دیا اور اللہ کے حکموں کو توڑا اور نبی کا طریقہ چھوڑا، اور اس پر جو یہ بلائیں اور مصیبتیں آئیں بطور سزا کے، تو یہ آگے پلٹا کھا جائے، دنیا میں پلٹا کھا جائے، بے دینی سے دینداری کی طرف آ جائے۔ بے دین پر تکلیفیں لانے میں خدا کی یہ مصلحت ہے جس کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ذکر فرماتے ہیں، وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ کہتے ہیں کہ ضرور بھی ضرور ہم چھوٹی سزا کا مزہ چکھائیں گے بڑی سزا سے پہلے۔ بڑی سزا تو مرنے کے بعد آنے والی ہے، اس سے پہلے دنیا میں ہم چھوٹی سزا دیں گے۔ اور یہ چھوٹی سزا کیا ہے؟ زلزلوں کا جھٹکا، پانیوں کا سیلاب، ہواؤں کا طوفان، خون ریزیاں، یہ چھوٹی چھوٹی سزائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر دیتے ہیں۔ کیوں دیتے ہیں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ آدمی پلٹا کھا جائے، جھوٹ سے سچائی کی طرف، خیانت سے امانت کی طرف، دلالت سے ہدایت کی طرف، بے دینی سے دینداری کی طرف، یہ پلٹا کھلانے کے لیے ہے۔ اور اگر یہ آدمی پلٹا نہ کھا سکا اور اسی حالت میں اس کی موت آ گئی، اب موت کے بعد جو سزا ہوگی وہ بڑی سخت سزا ہوگی۔ یہ انسان تو کم سمجھ ہے، یہ تو صرف جسم کو دیکھتا ہے، چلیے جسم ہے، اس کے اوپر کوئی سانپ تو دکھائی نہیں دیتے، اور کوئی زہر تو دکھائی نہیں دیتے، اور کوئی آگ تو دکھائی۔ میرے بھائی، یہ جسم کو کیا دیکھ رہا، اصل معاملہ تو اس کی روح کے ساتھ ہو رہا، اور وہ روح والا نظام تو جب دنیا میں اس بدن کے اندر روح تھی تب بھی تیرے کو نہیں دکھائی دیتی تھی، تیری اپنی روح بھی دکھائی نہیں دے رہی، اور اس کی روح پر جو سانپ اور جو آگ اور جو عذاب ہو رہا ہے وہ تجھے کیسے دکھائی دے گا؟ سارا عذاب یا ساری رحمتیں روح پر ہوتی ہیں، لیکن اس کا اثر بدن پر بھی پڑتا ہے۔ لیکن چونکہ عالم برزخ سے اس کا تعلق ہوا، چند ڈاکٹر میرے پاس ملنے آئے، میں نے عذاب قبر کے بارے میں کہا، اور میں خوب کہتا ہوں ان چیزوں کو تاکہ یہ فکر پیدا ہو جائے، تاکہ آدمی دنیا میں اپنی زندگی کا پلٹا کھلا۔ ایک ڈاکٹر کہنے لگا، مولوی صاحب دل نہیں مانتا ان باتوں کو۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اسی لیے نہیں مانتا نا کہ دکھائی نہیں دیتا۔ ان کا ہاں دکھائی نہیں دیتا، ہم کیسے مانے؟ میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں صرف ایک بات پوچھتا ہوں، جب انسان غذا کھاتا ہے تو اس کے پیٹ میں جا کر وہ غذا کیا بنتی؟ ڈاکٹر لوگ بتاتے ہیں ایک حصہ اس کا کاربوہائیڈریٹ بنتا ہے، ایک حصہ اس میں سے فیٹ بنتا ہے، ایک حصہ اس میں سے پروٹین بنتا ہے، ایک حصہ اس میں سے منرل بنتا ہے۔ اسی غذا کے ذریعے پیٹ میں جا کر ایک طرف شوگر شکر، ایک طرف سالٹ نمک، پوٹیشیم سوڈیشیم کیا کیا اس کے اصطلاحات ہیں ان کی، ایک طرف نمک، ایک طرف آئرن یعنی لوہا، اور ایک طرف کیلشیم یعنی چونا۔ کہ میں نے کہا انسان کے بدن میں بنا؟ انہوں نے کہا ہاں بنا۔ میں نے کہا کسی انسان کے بدن سے 2 تولہ شکر، 2 تولہ نمک، 2 تولہ چونا اور ایک سریا لوہے کا نکال کے مجھے دکھا۔ اب وہ ڈاکٹر ایک دوسرے کو دیکھنے لگی، اس لیے کہ کبھی ان مسٹروں کو ملاؤں سے پالا نہیں پڑا تھا، وہ آج ایسا پڑ گیا۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور کہنے لگے مولوی صاحب یہ تو ہم نہیں دکھا سکتے۔ میں نے کہا تم نہیں دکھا سکتے، لیکن اس کے باوجود ہم مانتے۔
اس کے باوجود ہم مانتے ہیں ہم لوگ تنگ درس نہیں ہیں تم لوگوں کی طرح. تم کو تنگ درس، تمہارا ذہن بہت تنگ ہے، دیکھیں گے مانیں گے، نہیں دیکھیں گے نہیں مانیں گے. ہم مانتے بڑے وسیع درس. اسی کا زیادہ ہونا بیماری، اسی کا کم ہونا بیماری. لیکن شکر دو قسم کی ہے، ایک بدن کے اندر، ایک بدن کے باہر. ایسے لوہا، چونا اور نمک، ایک بدن کے اندر ایک بدن کے باہر. بدن کے باہر والا تو دکھایا جا سکتا ہے، بدن کے اندر والا نہیں دکھایا جا سکتا. ایسے میں نے کہا سانپ، آگ اور باغ یہ بھی دو قسم پر ہیں، ایک عالم دنیا کے اندر اور ایک عالم برزخ کے اندر. ایک موت سے پہلے، ایک موت کے بعد. موت سے پہلے آگ، باغ اور سانپ یہ دکھایا جا سکتا ہے، لیکن موت کے بعد جو ہوگا وہ دکھایا نہیں جا سکتا. اور سوال یہ ہے معلوم کیسے ہوگا؟ تو یہی ہم ڈاکٹر کو بھی سوال کر سکتے ہیں، تمہیں کیسے معلوم ہو؟ بغیر کسی ہماری تحقیق کے ہم ڈاکٹر کی بات کو مان لیتے. کیوں کہ ڈاکٹر جو ہے وہ جسمانی امراض کے لائن کا ماہر ہے، تو جسمانی لائن کی بات ہم ڈاکٹر کی مان لیں گے، ہماری سمجھ میں آوے یا نہ آوے. وہ کہے گا سیکرین میں شوگر نہیں، حالانکہ چائے میٹھی بن رہی، مان لیتے بھائی شوگر نہیں. وہ کہے گا چاول میں شوگر ہے، حالانکہ چاول منہ میں ڈالنے سے منہ میٹھا نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی ہم نے مان لیا کہ بھائی اس کے اندر شوگر ہے. تو ہماری زبان گواہی نہیں دیتی، ہماری آنکھ گواہی نہیں دیتی، لیکن ڈاکٹر صاحب ہم اتنے وسیع اور ظرف ہیں کہ ہم نے دوائی مان تو ٹھیک کہہ دیں، اور اس کے بعد جو دوا تجویز کرتے وہ بھی ہم لے لیتے ہیں. اب رہا مرنے کے بعد جو حالات انسان پر آتے ہیں وہ حالات دکھائی نہیں دیتے لیکن بتائے جاتے ہیں. اس کے جو ماہرین ہیں وہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، جو اللہ کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں اور جو آسمانی کتابوں کو لے کر آتے ہیں. انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ مرنے کے بعد یہ حالات آنے والے ہیں. جو مانے گا میرا اس کا پار ہے، اور جو نہیں مانے گا میرا اس کا غرق. ساری انسانیت اسی پر موقوف ہے. انسان میں انسانیت آ نہیں سکتی جب تک مرنے کے بعد والے یقین اس کے دل میں نہ آ، جب تک جنت اور دوزخ کا یقین اس کے دل میں نہ آ. یہ سارا غیب ہے. ارے مرغی کا بچہ انڈے کے اندر بن رہا، وہ سمجھ رہا بس اندر ہی اندر میری پرورش، لیکن اس بچے کو نہیں معلوم کہ تیری پرورش کے تعلق باہر سے بھی ہے. ایک مرغی ہے جو تیرے جس انڈے میں تو پل رہا اس کے اندر وہ مرغی پر پھیلائے ہوئے ہے، وہ مرغی دانا کھاتی ہے. اس دانے کے بننے میں بارش کے قطرے بھی اور سورج کی کرنیں بھی اور ہوا کی لہریں بھی اور زمین کے ذرات، کھاد کی گندگی سب استعمال ہوئی تب وہ دانا بنا. لیکن وہ انڈے کے اندر جو چوزا اسے کیا معلوم؟ تو اسی طریقے سے زمین آسمان کے انڈے کے نیچے، زمین آسمان کے انڈے کے بیچ میں یہ انسان جو پرورش پا رہا ہے، یہ کیا جانے کے اوپر سے کیا کیا انسان خدا کے چلتے ہیں اور کن کن ترتیبوں سے خدا روزی کو پہنچا تھا اور کیا کیا اس کا غیبی نظام ہے اور آگے کیا کیا ہونے والا ہے. یہ تو موجودہ زمانہ جانتا ہے، اگلے زمانے کا اسے کچھ پتا نہیں. اور اگلا زمانہ لامحدود ہے. اس لامحدود زمانے کے اندر کا کامیاب بنا تو کامیاب ہے، اور اس لامحدود زمانے کے اندر تو ناکام بنا تو ناکام. ارے اصل کامیابی وہ ہے کہ جو مل کر ختم نہ ہو، اور اصل ناکامی وہ ہے کہ جو آ کر واپس چل جائے. کامیابی اور ناکامی جو انسان سمجھ رہا ہے خدا بھی اسی کو بتا رہا ہے. انسان کامیابی مجھے کہتا ہے تقاضوں کا پورا ہونا، باغات کا ملنا، لہروں کا ملنا، بڑھیا کھانا، بڑھیا کپڑا، بڑھیا بیوی، بڑھیا مکان، اعزاز جو جی میں آئے وہ ہو جانا، اس کو انسان کامیابی کہتا ہے. اور خدا بھی اسی کو کامیابی کہتا ہے. جنت کے اندر جو دے گا تو یہی تو چیزیں دے گا. وفا کے حکیم مما یتخیرون، جو ان سے پھل کو چاہے پسند کر لے تو جنت میں، ولحم طیر مما یشتہون، اور جو ان سے پرندے کا چاہے گوشت کھا لے. وحور العین کامثال اللؤلؤ المکنون، بڑی آنکھوں والی بیویاں حوریں جیسے چھپے ہوئے موتی. جس جنت کو اللہ ذالک الفوز المبین کہتا ہے،
ذالک الفوز العظیم اور فوز الکبیر کہتا ہے بڑی کامیابی، بھاری کامیابی، کھلی کامیابی. اس جنت پہ یہ چیزیں ہوں گی جس کو انسان بھی کامیابی قرار دیتا ہے. لم يطمثن انس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وہ عورتیں ایسی ہوں گی کہ ان کو کسی انسان نے نہیں چھوا ہوگا، کسی جنات نے نہیں چھوا ہوگا، اور یہ جنت بھی چھوئے گا سب سے پہلے. فیہن خیرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وہ عورتیں ایسی ہوں گی جو خوبصورت بھی ہوں گی اور خوبصورت بھی ہوں گی، دونوں باتیں. اخلاق بھی اچھے ہوں گے اور چہرہ بھی اچھا ہوگا. دنیا میں بعض مرتبہ چہرہ تو بہت سہانا اور بھلا اچھا معلوم ہونے والا، چہرہ تو ایسا جیسے پری، لیکن مزاج اس کا